قرآن حکیم کی سورہ فیل میں ہاتھیوں اور پرندوں کی جنگ کے خوفناک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ اس عبرتناک قصے کا خلاصہ یوں ہے: 6 صدی عیسوی میں یمن پر ایک طاقتور اور مغرور عیسائی جرنیل ابراہہ حکومت کرتا تھا۔ وہ عربوں کے ان دو بڑے منفرد اور قدیم اعزازوں سے بہت خار کھاتا تھا۔ اول، معزز ترین مقام عبادت کے طور پر خانہ کعبہ کی قدیمی فضیلت اور عام مقبولیت، اور دوم، مکہ اور مدینہ سے گزرنے والی قدیم شاہراہ کے ذریعے شام اور دوسرے ممالک سے عربوں کی بڑھتی ہوئی تجارت۔ مغرور ابراہہ خانہ کعبہ مسمار کرنے کے علاوہ عرب تجارت بھی ختم کرنا چاہتا تھا، چنانچہ اس غرض کے لیے اس نے ایک مضمون منصوبہ بنایا۔ پھر خوب تیاری کر کے ایک روز اس نے مکہ مکرمہ پر اچانک حملہ کر دیا۔ چونکہ گستاخ ابراہہ کے لشکر جرار میں ہاتھی بھی شامل تھے، اس لیے اس کی فوج کا نام ہی اصحاب الفیل یعنی ہاتھیوں والے پڑ گیا۔ اہل مکہ ابراہہ کے عظیم الشان لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے مجبور ہو کر انہوں نے اپنے گھر بار خالی کر دیے اور ارد گرد کے پہاڑوں میں جا چھپے۔ ویسے بھی ان کا خیال تھا کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور وہ اس کی حفاظت خود کر لے گا۔ صورتحال بہت نازک اور کشیدہ تھی۔ یوں دکھائی دیتا تھا جیسے گستاخ ابراہہ کے ناپاک ارادے کوئی نہ کوئی رنگ ضرور لائیں گے۔ ابراہہ کی ہاتھی فوج خانہ کعبہ کی طرف مسلسل پیش قدمی کرتی رہی۔ اچانک اس کے سمجھدار ذاتی ہاتھی محمود نے آگے بڑھنے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ دھرنا مار کر زمین پر لیٹ گیا۔ اسے بہت مارا پیٹا گیا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ جب اس کا منہ کعبے کے بجائے کسی اور سمت موڑا جاتا تو وہ خوشی خوشی اٹھ کر تیز تیز بھاگنے لگتا، مگر خانہ کعبہ کی طرف بڑھنے اور دھاوا بولنے کے لیے وہ کسی صورت تیار نہ ہوتا۔ مغرور ابراہہ میں ذرا بھر بھی بصیرت ہوتی تو وہ ہاتھی محمود کے کردار میں چھپے ہوئے اشارے کا مطلب سمجھ لیتا اور کعبہ ڈھانے کا ناپاک ارادہ ترک کر دیتا، مگر اس کے دماغ پر تو بھوت سوار تھا۔ وہ کعبہ مسمار کرنے کے گندے منصوبے سے دستبردار ہونے کو کسی صورت بھی تیار دکھائی نہ دیتا تھا۔ مسلسل پیش قدمی کرتے ہوئے ابراہہ نے اپنے مسلح فوجیوں کو خانہ کعبہ کے عین سامنے لا کھڑا کیا۔ صورتحال بے حد نازک اور کشیدہ ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ہر طرف ویرانی اور بربادی کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ اچانک حالات نے بڑی تیزی سے پلٹا کھایا۔ ابراہہ کے لشکر جرار نے ابھی خانہ کعبہ پر یلغار کا پہلا قدم بڑھایا ہی تھا کہ آسمان پر پر اسرار پرندوں کے جھنڈ نمودار ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری فضا ان ننھے منھے پرندوں سے بھر گئی۔ ہر پرندہ 3 نوکیلی کنکریاں تھامے ہوئے تھا، ایک چونچ میں اور ایک دونوں پنجوں میں۔ پرندوں کی ان غضبناک ڈاروں نے آتے ہی ظالم ابراہہ کے شاندار ہاتھیوں اور چاقو چوبند فوجیوں پر کنکریوں کی اندھا دھند بارش برسا دی۔ نوکیلے پتھر جس فوجی پر گرتے وہ شدید زخمی ہو جاتا۔ پتھروں کے زخم اس قدر گہرے اور تکلیف دہ تھے کہ جرنیل ابراہہ کے اکثر زخمی فوجی موقع پر ہی دم توڑنے لگے۔ آج کل کی زبان میں وہ بھیانک سما بھاری بھرکم ٹینکوں پر لڑاکا ہوائی جہازوں کی فضائی بمباری کا خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ اسی دوران قیامت کی آندھی چلنے لگی۔ اس سے ابراہہ کا بچا کچا لشکر اور زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ ہر طرف شدید اضطراب اور بے چینی پھیل گئی۔ خوفزدہ ہاتھیوں نے اپنی ہی فوج میں کھلبلی مچا دی، جس سے کئی فوجی ان کے پاؤں تلے روندے گئے۔ چاروں طرف عجیب کوہرام مچا ہوا تھا۔ مغرور ابراہہ اور اس کا لشکر پر اسرار پرندوں کے پھینکے ہوئے نوکیلے پتھروں سے بری طرح مغلوب ہو چکا تھا۔ اس کے اکثر فوجی مارے گئے اور باقی میدان سے دم دبا کر ادھر ادھر بھاگ گئے۔ خود مغرور ابراہہ بھی جان بچا کر بھاگ نکلنے میں بڑی مشکل سے کامیاب ہوا۔
یہ مشہور تاریخی واقعہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک سے چند ہفتے پہلے رونما ہوا۔ اس عبرتناک سامنے کے متعدد چشمدید گواہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد نبوت تک بھی موجود تھے۔ وہ اس عظیم واقعے کے آنکھوں دیکھے حالات کی عبرتناک تفاصیل لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔